عمران ریاض خان کے کیس کے لیے آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ایک پٹیشن فائل کی تھی کہ محمد عمران ریاض کا نام جو کہ بغیر کسی قانونی جواز اور بنیاد کے PNIL PCL اور ECL میں انہوں نے انکلوڈ کیا ہے، اس پہ عدالت کے سامنے حکومت پاکستان کے مختلف اداروں نے بشمول منسٹری آف انٹیریئر اپنا بھرپور موقف رکھا کہ ان کی وہ کیا بنیاد تھی جس پر انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ محمد عمران ریاض خان کا نام جو ہے وہ PCL یا ECL جیسی لسٹوں میں نو فلائی لسٹوں میں ڈالا جائے۔ عدالت نے بڑی تفصیلی سماعتیں جو ان سے ہے وہ کی، ان کو بھرپور موقع دیا کہ وہ عدالت میں اپنے ان سٹیپس کو اور ایکشنز کو جسٹیفائی کریں۔ وہ قطعی طور پر بھی عدالت کے سامنے اپنے ان سٹیپس کو یا ایکشنز کو جسٹیفائی کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہے، جس کے بعد عدالت نے کیٹیگوریکل آرڈر کیا کہ امیجیٹلی محمد عمران ریاض خان کا نام جو ہے وہ ان تمام نو فلائی لسٹوں میں سے نکالا جائے۔ یہ جو عدالت کا آرڈر ہمیں موصول ہوا جمعے کی صبح، یہ جمعرات کا آرڈر تھا، جمعے کو موصول ہوا۔ ہم نے صبح 11:25 پہ فرائیڈے والے دن منسٹری آف انٹیریئر میں یہ آرڈر وصول کرایا کہ آپ عدالت کے حکم پر فوری عمل درآمد کریں۔ ہم نے بریدنگ سپیس دیا ایڈمنسٹریٹو ہائرارکی کو کہ وہ اپنی جو انٹرنل فنکشنز ہیں اس میں وہ ٹائم لیں اور اس عدالت کے آرڈر کو امپلیمنٹ کریں۔ یہ فرائیڈے کا ہم نے ٹائم دیا، سیٹرڈے کا ٹائم دیا، سنڈے کا ٹائم دیا، ایک ریزنیبل 72 آورز کا ٹائم پیریڈ دینے کے بعد محمد عمران ریاض خان نے اپنی حج کے لیے جو فلائٹ پہلے سے بک تھی، انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے مطابق ٹریول کرنے جب وہ گئے اسلام آباد ایئرپورٹ پہ تو انہیں وہاں پہ روکا گیا، بتایا گیا کہ ابھی تک عدالت کے حکم پر عمل درآمد نہیں ہوا، یعنی کہ دوسرے الفاظ میں عدالت کے آرڈر کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہوئی۔ اس پر جوں ہی وہ پیر کی صبح تقریباً 3-3:30 بجے کا ٹائم ہے، ہم صبح 8:30-9 بجے عدالت میں آئے۔ ہم نے آ کے اپنی 2 پٹیشنز جو ہیں وہ فائل کی ہیں، جو ہمیں وہاں پہ اپون انکوائری 2 چیزیں بتائی گئیں۔ ایک یہ کہ جی نہیں، نام تو جناب ریموو کر دیا گیا تھا لیکن دوبارہ ڈال دیا گیا، یا دوسرا ابہام یہ تھا کہ نام ابھی نکالا ہی نہیں گیا۔ تو یہ دونوں صورتوں میں ہم نے ایک عدالت میں کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پٹیشن فائل کی کہ عدالت کے آرڈر پر حکم پر عمل درآمد نہیں ہوا، اور دوسرا یہ کہ جو ہمیں اپون انکوائری جو ہے دوسرا جواز بتایا گیا سینیریو 2 جو سا ہے، اس کی بیسس پہ عدالت جو ہے وہ ان سے پوچھے کہ عدالت نے جب ایک حکم کر دیا تو اب کیا جواز بنتا ہے کہ کوئی نیا بہانہ لائیں اور نئی جسٹیفیکیشن لائیں دوبارہ نام ڈالنے کی، اگر ایسا ہے۔ تو دونوں پٹیشنیں کل آنریبل کورٹ میں ٹیک اپ ہوئی، عدالت میں ایک دفعہ پھر جو ہے وہ تفصیلی دلائل ہوئے۔ عدالت نے آج صبح کا ٹائم جو ہے وہ دیا اور کہا کہ آئیں اور بتائیں جا کے یہ اس وقت کی کرنٹ سچویشن آپ کی ایڈمنسٹریٹو ہائرارکی میں کیا ہے۔ اس پر آج جو ہے وہ منسٹری آف انٹیریئر کے FIA کے یا پاسپورٹ کے جو ریپرزنٹیٹو ہیں ان پرسن، ان کے جوائنٹ سیکرٹری، ان کے جو لیگل ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں، جو اسٹیٹ کاؤنسلز ہیں یا جو ڈپٹی اٹارنی جنرلز ہیں، یہ سارے موجود تھے۔ انہوں نے بتایا کہ محمد عمران ریاض خان کا نام ECL میں سے ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں سے نکال دیا گیا ہے، اور یہ بتایا کہ PNIL میں عمران ریاض خان کا نام نان ایکٹیو ہے، یعنی کہ موجود نہیں ہے، لیکن کچھ ابہام یہ زبانی طور پر بتاتے ہیں کہ نکل گیا، لیکن جو لا آفیسرز ہیں انہوں نے کیٹیگوریکلی عدالت کے سامنے بتایا کہ وہ عدالت کے سامنے کوئی مس ریپرزنٹیشن آف فیکٹس یا مس اسٹیٹمنٹ یا مس کوٹیشنز جو ہیں وہ نہیں کر سکتے، جس پر انہوں نے عدالت سے صرف 1 دن کی مہلت مانگی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ٹائم کنسٹرینٹ ہے، یہ ایک ٹائم باؤنڈ ایکٹیویٹی ہے جس میں حج کی ایک تاریخ مقرر ہے، اور فلائٹیں ملنا جو ہے وہ مشکل ہی نہیں بلکہ تقریباً ناممکن ہوا ہوا ہے، وہ ان اویلیبلٹی ہے۔ اور عدالت میں چونکہ اب ایک واضح طور پر فیصلہ آ گیا تو کوئی جواز بچتا نہ ہے کہ محمد عمران ریاض خان فوری حج کے لیے ٹریول کر جائے۔ تو اس پر اب 1 دن کی مہلت جو ہے وہ دی گئی ہے، اور عدالت کی طرف سے یہ آرڈر کیا گیا جو بہت کیٹیگوریکل ان نیچر ہے کہ they will have to file a written reply to the extent of all no fly list. I repeat, all no fly list، اور ممکنہ طور پر جتنا ہمارا علم، یقین اور دانش ہے اس میں 3 ہی قسم کی نو فلائی لسٹ ہوتی ہیں، جو کہ پروویژنل نیشنل آئیڈینٹیفیکیشن لسٹ، پاسپورٹ کنٹرول لسٹ جس کو سو کالڈ بلیک لسٹ بھی کہتے ہیں، اور تیسری لسٹ ہے ایگزٹ کنٹرول لسٹ۔ تو عدالت کا چونکہ ایک واضح آرڈر ہے کہ آپ نے ان تمام لسٹوں میں سے نام ریموو کرنا ہے، اور اس پہ کسی قسم کا کوئی ابہام موجود نہیں ہے، تو ہم امید اور یقین رکھتے ہیں کہ جو منسٹری آف انٹیریئر یا جو DG FIA کا ادارہ ہے، یہ پاسپورٹ DG پاسپورٹ کا ادارہ ہے، یہ ہمارے ساتھ مڈی پڈل نہیں کھیلیں گے۔ آئی ریپیٹ، یہ ہمارے ساتھ مڈی پڈل نہیں کھیلیں گے۔ اس ملک میں اگر کوئی قانون اور آئین باقی ہے، اگر کوئی ہے جو کہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ ابھی بھی باقی ہے، اور یہ ادارے اس پر
یقین رکھتے ہیں، جو کہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ ان کو یقین رکھنا چاہیے، تو اب یہ عدالت میں یہ جو ٹام اینڈ جیری شو ہے یا یہ جو مڈی پڈل ہمارے ساتھ ہے کہ ایک کام جو کہ ایک دوسرے کی تسلیل کر کے ہیومیلیٹ کر کے کیا جائے، وہ کام کرنے کا کیا فائدہ؟ کیوں نہیں عدالتوں میں عزت اور تکریم اور ادب اور احترام کے ساتھ جو ہے ان کے احکامات کو فوری طور پر عمل درآمد کریں اور ایک لا ابائڈنگ سویلائز سوسائٹی جو ہے وہ ہونے کا، سویلائز قسم کے ادارے ہونے کا ثبوت دیا جائے